السلام علیکم ویئرز. ایک جو کویسچن ہے مجھے بار بار وہ پیشنٹس میرے سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ بھئی جو ہمارے کان کا پردہ ہے وہ ڈیمیجڈ ہے یا وہ پھٹ چکا ہے یا اس میں جو ہے سوراخ ہے. تو اس صورت میں انہیں جو ہے ٹینائٹس بھی ساتھ ہوتا ہے. اور ٹینائٹس کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آواز ہے، جیسے ایک سویشنگ بزنگ یا کچھ بھی ٹھک ٹھک کی آواز ہے جو کہ ایک مسلسل اس انسان کو سنائی دیتی رہتی ہے. تو یہ کافی ایک پریشان کن سی صورت ہوتی ہے. تو اب سوال یہ تھا کہ بھئی اچھا جی ہمارے کان کا پردہ پھٹ گیا اور ساتھ ہمیں ٹینائٹس بھی ہے، تو اب ہم بھئی کیا کریں گے؟ کیا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر ہم جو ہے اس کو کان کا جو پردہ ہے اس کا آپریشن کروا لیں، یا وہ وقت وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہیل ہو جائے؟ تو اس سے کیا اس میں کچھ بہتری آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اس کو ابھی میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو کان کا پردہ ہے نا، آپ کو میں تھوڑا سا اس کو میں اگر تھوڑی سی ڈرائنگ کروں تو اس کو آپ سمجھو گے کہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کی آؤٹر ایئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے جو اندر جب آپ جاتے ہو تو یہاں پہ ایک ایسے کان کا پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لگا ہوا. اچھا جی، تو ادھر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں بونز. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا جو ہوتا ہے نا یہ ایکسٹرنل ایئر ہوتا ہے. اس کے بعد ادھر جو ہے مڈل ایئر آ جاتا ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ انٹرنل ایئر ہوتا ہے. تو یہ والی جو بونز ہوتی ہیں یہ ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ادھر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا مڈل ایئر ہوتا ہے اور یہ آپ کا کان کا پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انٹرنل ایئر ہوتا ہے. اس کے آگے یہ نرو ہوتی ہے جو کہ برین کو جاتی ہے، اور آپ کی ساری وہ ہیئرنگ کی سینس جو ہے یا اس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہیں وہ اس نرو کے ذریعے آپ کے برین میں جاتی ہیں. اچھا، تو اب یہ جو کان کا پردہ ہے نا، یہ آپ اس کو سمجھو گے ایک ڈھولکی جو آپ نے دیکھی ہے نا جو شادیوں پہ ہوتی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں. یہ اس طرح کی کوئی ہوتی ہے ڈھولکی. ٹھیک ہے، تو کان کا پردہ اس کو جو ہے نا آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کی ڈھولکی کے سینس میں. چلیں ڈھولکی کو اگر ہم درمیان سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ ایک کان ہو گیا، یہ دوسرا کان ہو گیا. اچھا، تو اب آپ کو پتہ ہے، اچھا پہلے آپ کو جو ہے نا سمجھنا پڑے گا کان کا پردہ جو ہے نا وہ اصل میں کیا فنکشنز کر رہا ہے اور اس کا کیا بھئی جو ہے نا وہ کام کیا ہے. دیکھیں، کان کا پردہ وہ بالکل جیسے ڈھولکی کا ایک وہ جو آپ کو پتہ ہے نا جو سائیڈ ہوتی ہے ڈھولکی پہ، ادھر ایسے یہ ایک ایسے چمڑے کا وہ ایک ایسے سکن سی لگی ہوئی ہوتی ہے. اس کو جب آپ جو ہے وہ ہاتھ سے بجاتے ہو تو یہ جو ڈھولک ہے وہ بجتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی آواز آتی ہے. اگر کسی دن جو ہے وہ کوئی بچہ، جیسے اب آپ کو پتہ ہے بچے شرارتی ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا زور سے ہاتھ مارے اور یہ پھٹ جائے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا دیکھو گے کہ وہ جی یہ جو ہے یہ پھٹ گئی، جی ڈھولکی پھٹ گئی، اور اس کی آواز جو ہے وہ بہت بھاری سی ہو جائے گی اور وہ اس طرح سے بجے گی نہیں جیسے وہ پہلے جس پچ پہ جو بجتی ہے. ٹھیک ہے، تو سملرلی جو آپ کا کان کا جو پردہ ہے وہ کس طرح، وہ بالکل ڈھولکی کے مطلب سینس میں ہی وہ آپ سمجھو. ادھر سے جناب آتی ہے آپ کی ساؤنڈ کی ایک ویو، ایسے ایسے کچھ بھی ہے، آپ کسی پرندے کی آواز ہے، آپ کی امی کی آواز ہے، ٹی وی کی آواز ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ جو ہے ادھر سے ایک ویو آتی ہے اور یہ نا اس سے ٹکراتی ہے، یہ جو پردہ ہے آپ کا کان کا پردہ. اچھا، اس سے ٹکراتی ہے تو یہ جو پردہ ہے نا یہ بج اٹھتا ہے، یعنی اس میں ایسے تھر تھراہٹ آ جاتی ہے. اچھا، یہ جو تھر تھراہٹ ہے یہ یعنی یہ ایک انرجی ہے. جو ساؤنڈ ہے یہ آپ سوچو کہ یہ ایک انرجی کا نام ہے. تو یہ انرجی جو ہے نا یہ اس میں شفٹ ہو جاتی ہے، مطلب یہ جو ساؤنڈ کی انرجی ہے اس سے یہ پردہ ہل اٹھتا ہے. اور یہ پردہ جو ہے یہ پھر آگے یہ جو بونز اٹیچ ہوتی ہیں، جو مڈل ایئر کی بونز ہوتی ہیں، تھری میلیس انکس اور سٹیپز ان کا نام ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو ہلا دیتی ہیں بونز کو. اچھا، یہ بونز جو ہے نا یہ ہلتی ہیں اور پھر یہ آگے انرجی کو ٹرانسمٹ انٹرنل ایئر میں کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ کو پتہ کہ پھر وہ نرو اس کے آگے ہوتی ہے، اعصاب ہوتے ہیں جو کہ برین تک لے جاتے ہیں آپ کی جو ساؤنڈ کی ویو، اور وہ برین میں جب جاتی ہے آواز کی طاقت یا آواز کی انرجی جو ہے وہ، یا ساؤنڈ انرجی جو ہے، تو وہ برین پھر انٹرپریٹ کرتا ہے کہ یہ ساؤنڈ کس کی ہے، یعنی یہ امی کی آواز ہے، یہ کسی برڈ کی آواز ہے،
یہ آواز کانوں کے لیے ٹھیک ہے، خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کوئی آواز بہت زیادہ لاؤڈ آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم فوراً اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو ہم اپنے کان بچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے کسی وجہ سے کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، اب اس میں دیکھیں کچھ صورتیں ہوتی ہیں جس میں جیسے اب کچھ جگہ ٹھہریں اس کو ڈیلیٹ ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اس جیسے کچھ میں نا یہ ہوگا کہ بھئی جیسے کان کا پردہ پھٹا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی پھٹنے کی چلیں وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ اندر کوئی مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ کان کا پردہ، یا وہ باہر سے کوئی مسئلہ آیا۔ باہر سے مسئلہ کیا آئے گا؟ آپ نے ایئر بڈ جو ہے جس سے کان آپ صاف کرتے ہو، اکثر تو یہ اس وجہ سے یہ کان کا جو پردہ ہوتا ہے یہ پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ باہر سے مسئلہ آ گیا۔ باہر سے کوئی آواز آئی، بہت زیادہ بڑی آواز، تو وہ اس سے کان کا پردہ پھٹ گیا جی۔ جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی بم پھٹا ہے، کوئی آپ جاتے ہو یہ اس میں کانسرٹس وغیرہ میں جاتے ہو، بعض اوقات آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہو تو بھی وہ بہت زیادہ آواز ہوتی ہے، وہ کانوں کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کر دیتی ہے۔ تو اس طرح، یا پھر جو لوگ جیسے اب یہ اس طرح کی جو شعبے ہوتے ہیں جیسے انجینئرنگ ہوتی ہے جو کہ ماؤنٹینس وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی، یا فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ آواز کوئی جو ہے وہ بعض اوقات کان کا جو پردہ ہے وہ ڈیمیج کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ انڈر واٹر جو ڈائیونگ کرتے ہیں، وہ نیچے جاتے ہیں تو وہ بھی اس سے کان کا جو پردہ ہوتا ہے بعض کا پھٹ جاتا ہے، باہر سے پریشر گیا، ٹھیک ہے؟ یہ باہر کے پریشر کی باتیں ہیں۔ یا دیکھیں جیسے آپ اوپر ایروپلین، آپ نے جو ہے وہ جرنی میں دیکھا ہوگا کہ باہر کا پریشر جب وہ چینج ہوتا ہے، وہ ایروپلین کا جو ہے نا، جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے تو ایک دم آپ دیکھتے ہو، یا نیچے سے اوپر جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا کان میں وہ درد ہونے لگتا ہے، وہ کیونکہ باہر کا جو پریشر ہے نا، بیرو پریشر جسے کہتے ہیں، وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں تک یہ ہمیں سمجھ آ گیا، یہ ساری چیزیں یہ کان کا پردہ ڈیمیج کرتی ہیں۔ اچھا، انٹرنل کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر یہاں پہ انفیکشن ہو گئی، یہاں پیپ جو ہے نا یہ بہت زیادہ جمع ہوئی ہوئی تھی، اس پیپ نے پریشر دینا، اب اس نے کہیں تو نکلنا ہے، یہ آپ کو پتہ لیکوڈ ہے، وہ پھر کان کا پردہ پھاڑ دے گی، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، پھٹا ہوا جو پردہ ہے نا اس میں اب کچھ صورتیں ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر بڑا سا سوراخ ہے تو اس کو تو اب پراپر آپریشن سے جو ہے وہ آپ کو جیسے دیکھیں جیسے آپ لگاتے ہو نا، جیسے یہ کسی کپڑوں میں آپ پیوند لگاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ پھٹا ہوا جو شرٹ ہوتی ہے اس میں آپ ایک ایسے لے کے تو اس کو جو ہے سٹچ کر دیتے، تو سیم وے اسے کہتے ہیں مرنگو پلاسٹی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ نا اس کو جیسے کان کا پردہ پھٹا ہوتا ہے، یہ ایک پراپر آپریشن ہوتا ہے، تو اس میں آپ کان کا پردہ ریپیئر کر دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک اور اس پہ ایک ایسے سکن یا کوئی فلیپ لگا کے اس کو ریپیئر کر دیتے ہو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے یہ نا آپ سوچیں کہ یہ بند ہو جائے، مطلب یہ جو سوراخ تھا یہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب دوسری صورت ہوتی ہے کہ کان کا پردہ ہے وہ جیسے چھوٹا سا ہی ہے، جیسے کوئی مڈل ایئر انفیکشن ہوا جیسے اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں، چھوٹا سا ہے، اور اس کو پھر ڈاکٹرز اتنا لفٹ نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی بھر جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو باڈی کی ایک ہیلنگ کا اپنا بھی ایک میکانزم ہوتا ہے، تو وہ کچھ چیزیں وہ خود ہی وہ باڈی جو ہے نا وہ اپنی ریپیئر کر لیتی ہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اچھا یہ ابھی تو آپ کو ہیئرنگ پرابلم ہو رہی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ آپ کی ہیئرنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ یہ خود ہی جو ہے نا بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو چلیں باتیں ہو گئیں ڈیفنس کی، ہیئرنگ لاس کی اور یہ وہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ کا کان کا پردہ پھٹتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ڈیفنس آ جائے گی، بہرا پن آ جائے گا، یعنی آپ کو آوازیں جو ہے وہ صحیح طرح سے سنائی نہیں دیں گی، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ ایک میمبرین ہے، تو یہ بالکل ڈھول کی طرح، جیسے اب پہلے ڈھول کی وہ ٹھیک ہوتی ہے تو یہ آگے جاتی ہے انرجی، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ پھٹا ہوا ہوگا تو پھر ظاہر ہے آواز صحیح طرح سے نہیں ٹکرائے گی اور وہ آگے صحیح طرح سے ٹرانسمٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیفنس اور یہ جو ہے نا یہ اس کا لنک ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ تھا کہ جو ٹینائٹس ہے یا ٹینیٹس ہے وہ ہیئرنگ لاس مطلب ہوا ہوا ہے اور پرفوریٹڈ ایئر ڈرم ہے یا پھٹا ہوا کان کا پردہ ہے، تو اس میں اب کیا ہمارا جو ٹینائٹس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم اس کو ریپیئر کروا لیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ سوال تھا۔
تو ہاں ہو سکتا ہے، مطلب اس کو دیکھیں، اگر تو یہ ہے کہ اگر چھوٹا سوراخ ہے وہ خود ہیل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب وہ ریپیئر ہو تو مطلب وہ سارا پردہ جب یہ اپنا ریپیئر پروسیس کرے تو ہو سکتا ہے کہ ٹینائٹس بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، ایک اور اس میں جو وجہ ہوتی ہے نا ٹینائٹس اور یہ جو آپ کا کان کا جو پردہ پھٹا ہوا تھا اس میں ایک وجہ ہوتی ہے انفیکشن۔ اچھا، انفیکشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ پہلے جو ہے نا، یہ دیکھیں نا ایسے جیسے پردہ کہیں پہ لگا ہوا تھا بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو اب چلیں دروازہ ہی جیسے ہو، تو یہاں سے کیا تھا، یہ دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا، پھر کسی نے کیا کیا کہ اس دروازے میں سوراخ کر دیا، تو اب کیا ہوگا کہ باہر کی چیزیں اس دروازے سے گزر کے تو اندر جانا شروع ہو گئیں، اندر جو تھے وہ شریف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ سب کو باہر سے نظر آ رہے ہیں، تو جو بھی گنڈے ہیں وہ اندر دروازے سے انٹر ہو جاتے ہیں اور جا کے ادھر جو ہے میس کر رہے ہیں اس دروازے سے اندر۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جرمز ہیں جو کہ اندر جاتے ہیں، انفیکشن کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو کان کا انفیکشن ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا پانی، جیسے آپ سوچیں کہ جیسے مطلب اس میں نا آپ کو سائنسائٹس بھی شروع ہو جائے گا، یہ سارے جو کنیکشن ہے نا ایکچولی کان کا اور گلے کا، اور پھر مطلب یہ جو حلق میں جو ہے نا اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو کان کی جو ایک ہوتی ہے ایوسٹیشن ٹیوب سے کہتے ہیں، وہ کھلتی ہے حلق میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا پھر یہ جو آپ کی ہے کیا کہتے ہیں نوز ہے، پھر اس میں جو سائنسز ہوتے ہیں یہ بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپ کی نوز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا مڈل ایئر کی یہ جو ٹیوب ہوتی ہے یہ بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو ناک کان گلا یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، اچھا جی، اب اس میں یہ ہے کہ کنیکٹڈ تو ہیں، لیکن اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ انفیکشن ہوئی، جیسے کہ مڈل ایئر انفیکشن ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ پردہ تھا، یہ پھٹا ہوا تھا، اس سے یہاں پہ جو ہے وہ جرمز آ گئے، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کی یوسٹیشن ٹیوب جو ہے وہ اس میں بھی نا پانی جیسے جمع ہو جائے گا یا کوئی پس جمع ہوگی، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ٹینائٹس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیں نا فار ایگزامپل یہاں سے یہاں پانی اکٹھا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ادھر جیسے ادھر انفلیمیشن ہوئی، ادھر تھوڑا تھوڑا پانی ہو گیا، انفیکشن ہو گئی، ادھر سے آواز آئی گزری اور یہ اس پانی سے ٹکرائی تو وہ تھر تھراہٹ سی پیدا ہوئی، تھر تھراہٹ پیدا ہوئی تو پھر ٹینائٹس شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں یہ بات ہے کہ یہ جو پردہ ہے جب تک یہ کھلا ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تب تک ٹینائٹس ہے، جو ہی یہ پردہ بند ہو پھر یہ جرمز وغیرہ ادھر سے انٹر نہیں ہوں گے اور پھر ادھر کوئی انفلیمیشن وغیرہ نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے نا وہ امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ آپ کا ٹینائٹس جو ہے جو کہ اس پردے کے آئی مین ڈیمیج ہونے کے بعد شروع ہوا تھا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ویسے آپ جیسے بھاپ لے سکتے ہو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اسٹیم لے سکتے ہو، اس سے یہ ہوگا کہ کوئی جرمز وغیرہ آپ کے ناک کان گلے میں ہیں تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویوز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے، اور جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے تو وہ میں نے کہا کہ میں ان کو جلدی سے یہ ویڈیو دے دوں، اور ویوز تھینکس فار واچنگ، اوکے، اللہ حافظ۔